آج کے دور میں اونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے. تو اصل تو حضور نے جو معین کی ہے دیت وہ کی ہے اونٹ. تو اونٹ جس زمانے میں جس ریٹ پر ملے گا اس ریٹ کا نقد میں حساب ہوگا. یعنی کہ اس دور میں اگر امریکہ میں سستا بھی گائیں، میرے ابھی جاننے والوں نے کی تھی $1800 کی ان کو گائیں پڑی تھی. تو اگر آپ اونٹ لینے جائیں تو میں 1000 کا بھی لیتا ہوں تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ $1,00,000 کے ہو گئے. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو غلطی سے قتل کر دے مومن کو اور اس کو 100 اونٹ دینا پڑ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی آئندہ زندگی میں اس کا پورا خاندان اتنا محتاط ہو جائے گا کہ اسلحہ چلانا اور اسلحہ رکھنا بھول جائے گا. اور اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کم از کم پاکستانی روپیز میں سستا اونٹ بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ملتا ہے. یعنی اگر قتل خطا ہو جائے تو وہاں پر بھی ایک قتل پر 2 کروڑ روپے بندہ آدمی بھرے گا. تو اسلام نے ایک ایسا اصول دے دیا. اور یہ تو جان بوجھ کر قتل والی بات نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ آدمی سے بائی مسٹیک قتل ہو گیا. اس کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے بندے کا حق تو یہ کہ دیت دو گے، اور میری بارگاہ میں توبہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرو. یہ دونوں کام کرنے. اب مجھے بتائیے کہ یہ اصول تو پوری ہماری تمام مسلمان ممالک ہیں، کہاں اس کی امپلیمنٹیشن؟ اس وجہ سے بندہ مومن کو مارنا بہت آسان بات. انسان کی جان تو جانور سے بھی سستی ہو گئی. ٹارگٹ کلنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں ہمارے ممالک میں؟ یہاں کیوں ہوتی ہیں؟ انصاف نہیں عدالتوں میں، دیت کا قانون نہیں ہے عدالتوں میں. اگر ایک بندے پر دیت لازم کر دی جائے، اور دیت کے اس قانون کو جو اسلام نے خون بہا کا، کتنے میں نے بتایا اونٹ کتنے؟ 100 اونٹ. اور گائیں اگر ہو تو 200 گائیں، بکریاں ہو تو 2000. اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ دینار ہو تو 1000. اور اگر درہم ہو تو درہم چاندی کے 12000. یعنی کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں آج کے تولہ کے اندر اس 12000 درہم کو تو وہ 3300 تولہ چاندی بنتی ہے. 3300 تولہ. اور اسی لحاظ سے اگر آپ جو ہے وہ سونے کو لگائیں گے تو کئی کلو سونا بن جائے. تو ایک قتل ہو جائے وہ بھی خطا کے طور پر ہو جائے تو یہ دیت دینی ہے. پھر اللہ فرما رہا الا ان یصدقوا، لیکن ہاں اگر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. 5ویں سپارے کے 10ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 92. اور ویسے علم العداد اور علم الابجد کے حوالے سے دیکھا جائے تو 92 جو ہے وہ اعداد ہیں حضور علیہ السلام کے نام مبارک محمد کے. میں نے پہلے بھی عرض بتایا ہے آپ کو. اس طرح 786 جو ہے وہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہوتے ہیں علم الابجد میں. اس طرح اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد اگر آپ نکالیں گے تو وہ 92 بنتے ہیں. آیت نازل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. کل کی آیات سے اس کو ربط کیجئے گا. کل جو درس میں موجود تھے، کل درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو منافقین ہیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مکے سے ہجرت نہیں کر رہے استطاعت کے باوجود بھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ مشرکین کے ساتھ پلاننگ میں شامل بھی ہیں تو کیا کرو ان کے ساتھ یہ کرو کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. جب ایک قتل کی اجازت دے دی گئی تو اب ہر شخص اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے ہر ایک کو پکڑ کے قتل کرنا شروع کر دے گا. تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ کوئی غلطی سے قتل بھی ہو جائیں گے. اب غلطی سے کوئی قتل ہو جائے حالانکہ وہ مسلمان بندہ کافر سمجھ کے قتل کر دے، یا پھر تیر مارے کسی کافر کو اور اچانک بیچ میں کوئی مومن آ جائے اور مومن کو لگ جائے. ادھر شکار کے لیے گولی چلائی، جانور پر لگنے، ہرن کو لگنے سے پہلے بندے کو لگ گئی. تو اب ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا، یا ارادہ تو ایک ظالم کو یا ایک کافر کو جو کہ مشرکین کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو مارنے کا ارادہ تھا، لیکن بندہ مومن مر گیا. تو اب 10ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے میں 2 آیات 92 اور 93 پر یہ آج درس دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ مفہوم مکمل طور پر سمجھ میں آئے. تو اب ایک بندہ غلطی سے مر گیا اور وہ مومن انتقال کر گیا، مر گیا، قتل ہو گیا. تو اس صورت کے اندر اسلامی احکام کیا ہیں؟ اللہ کہتا وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے. جائز ہی نہیں، حرام. 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر امن اور خیر لاتی ہیں، وہ ہے حرمت جان اور حرمت مال. یہ 2 چیزوں کی حرمت
اور پروٹیکشن آپ کر لیں لوگوں کے مال کی اور لوگوں کی جان کی، وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے، ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آج بہت سے لوگ امریکہ آ کر یا یورپ آ کر، یہ باہر ممالک میں آ کر پیسہ بھی بہت کما لیا انہوں نے، اور اب چاہتے بھی ہیں کہ اپنے ملک چلے جائیں۔ اللہ نے بہت نواز دیا، بہت کما لیا، لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم اپنے ممالک اس لیے نہیں جاتے، پیسے تو بہت بنا لیے لیکن نہ وہاں جان محفوظ ہے، نہ وہاں پر مال محفوظ ہے۔ اگر امن و امان آ جائے، وہاں خیر سے عزت سے کام کرنے کا موقع ملے، تو ارادہ کبھی کبھی بنتا ہے کہ آدمی پوری فیملی کو لے واپس چلا جائے۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب تجربے بھی کیے تو بڑے تلخ تجربے ان کے ہوئے، 4-5 سال میں واپس آ گئے کہ کسی نے اٹھا لیا، اغوا کر لیا، بچوں کو اغوا کر لیا کہ بھائی امریکہ سے فیملی آئی ہوئی ہے، اٹھا لیا، کسی کو جان تک سے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دو چیزیں جو ہیں، حرمت مال اور حرمت جان، یہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر امن لانے کے لیے کی حیثیت رکھتی ہیں، بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس کے بھی حرمت کے حوالے سے اصول دے رہا ہے، اور ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے خطا، آگے بیان کر رہے ہیں وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، مگر یہ کہ خطا سے قتل ہو جائے۔ اور میں نے خطا کی مثال آپ کو بیان کر دی کہ منافقین کا جو اس سے پہلے حکم دیا گیا تھا کہ وہ جو مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یا پھر شکار کر رہے ہو تیر لگ جائے کسی مسلمان کو، اسی طرح بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو قتل کر دے کسی مومن کو خطا کے طور پر انجانے میں، تو وہ کیا کرے؟ پہلا کام یہ کرے گا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ ایک مومن غلام اس کے کفارے میں ادا کرے گا، ایک مومن غلام کو آزاد کرے گا۔ فرمایا ودیۃ مسلمۃ، اور قتل خطا میں کسی مومن کو اگر خطا کی صورت میں مار دیا تو دیت ادا کرے گا پوری کی پوری الی اہلہ، اس مرنے والے مقتول کے ورثاء کو، گھر والوں کو۔ اب یہ دیت کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں اگر آپ، تو آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل خطا کی جو دیت مقرر کی ہے وہ ہے 100 اونٹ، اور اگر اونٹ نہیں ہے تو 200 گائیں، 200 گائیں نہیں ہے تو 2000 بکریاں، اور اگر اس کو آپ کیش کے اندر کاؤنٹ کریں گے نقد میں تو حضور کے زمانے میں تھا 800 دینار، دینار اس سکے کو کہتے ہیں جو سونے کا ہوتا ہے، اور اگر دینار نہیں ہے درہم ہے، درہم اس سکے کو کہتے ہیں جو چاندی کا ہوتا ہے، وہ حضور نے مقرر فرمایا حضور کے زمانے کے اندر 10,000 درہم۔ اب جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب 800 دینار نہیں، اس کو کر دو 1000 دینار، اور اب 10,000 درہم نہیں، اس کو کر دو 12,000 درہم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کا ریٹ کچھ اور تھا، آج کے دور میں اونٹ کا ریٹ کچھ اور ہے۔ تو اصل تو حضور نے جو معین کی ہے دیت وہ کی ہے اونٹ، تو اونٹ جس زمانے میں جس ریٹ پر ملے گا اس ریٹ کا نقد میں حساب ہوگا، یعنی کہ اس دور میں اگر امریکہ میں سستے میں سستا بھی، گائیں میرے ابھی جاننے والوں نے کی تھی $1800 کی، ان کو گائیں پڑی تھی، تو اگر آپ اونٹ لینے جائیں تو میں 1000 کا بھی لیتا ہوں، تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ $1,00,000 کے ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کو غلطی سے قتل کر دے مومن کو، اور اس کو 100 اونٹ دینا پڑ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی آئندہ زندگی میں اس کا پورا خاندان اتنا محتاط ہو جائے گا کہ اسلحہ چلانا اور اسلحہ رکھنا بھول جائے گا۔ اور اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کم از کم پاکستانی روپیز میں سستا اونٹ بھی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا ملتا ہے، یعنی اگر قتل خطا ہو جائے تو وہاں پر بھی ایک قتل پر 2 کروڑ روپے بندہ آدمی بھرے گا۔ تو اسلام نے ایک ایسا اصول دے دیا، اور یہ تو جان بوجھ کر قتل والی بات نہیں ہے، یہ تو وہ ہے کہ آدمی سے بائی مسٹیک قتل ہو گیا، اس کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے بندے کا حق تو یہ کہ دیت دو گے، اور میری بارگاہ میں توبہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرو گے، یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اصول تو پوری ہماری تمام مسلمان ممالک ہیں، کہاں اس کی امپلیمنٹیشن ہے؟ اس وجہ سے
بندہ مومن کو مارنا بہت آسان بات ہے. انسان کی جان تو جانور سے بھی سستی ہو گئی. ٹارگٹ کلنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں ہمارے ممالک میں؟ یہاں کیوں ہوتی ہیں؟ انصاف نہیں ہے عدالتوں میں، دیت کے قانون نہیں ہے عدالتوں میں. اگر ایک بندے پر دیت لازم کر دی جائے، اور دیت کے اس قانون کو جو اسلام نے خون بہا کا، کتنے میں نے بتایا اونٹ کتنے؟ 100 اونٹ، اور گائیں اگر ہو تو 200 گائیں، بکریاں ہو تو 2000، اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ دینار ہو تو 1000، اور اگر درہم ہو تو 12000، درہم چاندی کے 12000. یعنی کہ اگر اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں آج کے تولہ کے اندر اس 12000 درہم کو، تو وہ 3300 تولہ چاندی بنتی ہے، 3300 تولہ. اور اسی لحاظ سے اگر آپ جو ہے وہ سونے کو لگائیں گے تو کئی کلو سونا بن جائے گا. تو ایک قتل ہو جائے، وہ بھی خطا کے طور پر ہو جائے، تو یہ دیت دینی ہے. پھر اللہ فرما رہا الا ان یصدقوا، لیکن ہاں اگر اس کے گھر والے معاف کر دیں کہ بھئی ہم اسے معاف کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بائی مسٹیک ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس دیت کو معاف کر دے گا، لیکن غلام آزاد کرنا ضروری. اللہ اکبر. اب یہ دیت تقسیم کس طرح ہوگی؟ دیت کا یعنی دیت جو ہے اس کو خون بہا اردو میں کہتے ہیں، کہ دیت تقسیم کس طرح ہوگی؟ کہ دیت تقسیم اس طرح ہوگی کہ جس طرح مال وراثت تقسیم ہوتا ہے. مال وراثت میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اگر بھول نہیں گئے ہوں آپ تو چوتھے پارے کے بالکل آخری رکوع جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہم نے پڑھا ہے، اس میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی وراثت کے اندر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کفن دفن، پھر کیا کرتے ہیں؟ قرضہ، اور تیسری چیز کرتے ہیں وصیت ہو تو کتنے میں؟ 1/3 میں. وصیت ہو تو 1/3 کے اندر ہم جو ہے وہ یعنی 33,000 سم تھنگ کے اندر اس کو کریں گے، 33% سم تھنگ میں. تو کفن دفن، ادائیگی قرض اور وصیت ہو تو 1/3 میں جاری کرنے کے بعد اب جتنی اس کی اولاد ہے، بیٹے ہو تو دگنا، اور بیٹے کا 1 گنا جو ہے وہ بیٹی کو، اور پھر ماں باپ ہو تو ماں باپ کو بھی، بیوہ ہو تو بیوہ کو بھی. ان تمام کے اندر بالکل دیت بھی اس طرح تقسیم کی جائے گی جس طرح کسی مرنے والے نے اپنی جائیداد یا میراث چھوڑی. اللہ اکبر. پھر فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر ہو وہ مرنے والا مومن تو ہو لیکن اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی مشرکین سے ہو، دار الحرب سے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے اس کے قتل پر، وہ جو تم سے خطا سے ہوا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تم پر ایک مومن غلام آزاد کرنا لازم ہے، دیت لازم نہیں. کیونکہ اگر کافر کے جو اس کے گھر والے یا اس کے اہل و عیال والے یا اس کے قبیلے والے کافر ہیں، وہ بندہ مومن تھا اور خطا سے قتل ہو گیا، اور تم 100 اونٹ ان کو دو گے تو کافر کی قوت کو بڑھا دو گے، یعنی کافروں کو اتنا زیادہ مال دے دو گے تو وہ مال الٹا تم پر ہی لڑنے کے لیے استعمال کریں گے. اس لیے مسلمان اور کافروں کی جب جنگ ہو رہی ہو تو بزنس مین جتنے بھی ہوں گے تاجر کو، ان کو گھوڑے بیچنا جائز نہیں. گھوڑے نہیں بیچ سکتے، تلوار نہیں بیچ سکتے ان کو، تاکہ وہ الٹا تلواریں اور گھوڑے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہو. اللہ اکبر. تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر اس کے رشتہ دار یا اہل و عیال اور اعوان و انصار مشرکین ہیں تو اب ان کے لیے دیت نہیں ہے. وہ مرنے والا اگر مسلمان خطا کے طور پر، صرف کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک غلام آزاد کرنا. اب اللہ فرما رہا ہے مشرکین تو ہیں، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اس قوم کے مشرک ہیں کہ جس قوم سے تمہاری جنگ نہیں ہے، بس کہ اس قبیلے سے تمہارا کمٹمنٹ ہے امن کا. جس طرح اس وقت جو پورا ورلڈ ہے اس میں ایک دوسرے ممالک کے ساتھ لوگوں کے معاہدے ہیں امن کے، پیس کے. یہ جو بات اس سے پہلے بیان کی گئی کہ دیت نہیں دینی ہے، یہ ان کے ساتھ بیان کی گئی جن سے دار الحرب والے معاملات ہیں، جن سے جنگ و جدال ہے، جن سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے. وہاں اگر کسی مسلمان کو اس کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مارا جائے تو اس کے کافروں کو، اس کے مشرکین قبیلے کو، اس کے رشتہ داروں کو دیت نہیں. لیکن اب اللہ آگے بیان کر رہا وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر یہ ہے کہ تم نے کسی ایسے شخص کا قتل کر دیا جو ذمی ہو، مستامن ہو یا مومن ہو. ذمی کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان کی ریاست میں رہ رہا ہے اور مسلمانوں کی ریاست میں کوئی کافر ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، پول ٹیکس جسے کہتے ہیں، جس کو ذمہ کہتے ہیں، وہ پول ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، اور اب مسلمانوں کی ریاست میں کسی نے اس
ذمی کو مار دیا کسی مسلمان نے خطا کے طور پر. دوسری چیزیں ایک ہے مستامن. مستامن کسے کہتے ہیں؟ ذمی تو وہ ہے جو رہتا ہی مسلمان کی ریاست میں. مستامن اسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ویزا لے کر آیا ہے کسی مسلمان ریاست میں, ہے وہ کافر. اب مسلمان ریاست نے اس کو امن کی گارنٹی دی ہے کہ بھائی تجھے 30 دن کا ویزا ہم دیتے ہیں اور 30 دن کے اندر تیری جان کی مال کی پروٹیکشن کرنا یہ اسلامک گورنمنٹ پر یہ لازم ہے. اب کوئی اس مستامن کو مار دیتا تو اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کا کیا تھا؟ کمٹمنٹ تھی, ایک معاہدہ تھا. ذمی کے ساتھ بھی ایک معاہدہ تھا. یا پھر کیا ہے کہ ایک ایسے قبیلے کے اندر کوئی ایک بندہ مسلمان ہو گیا اور اس کے دوسرے رشتہ دار جو ہیں وہ مشرک ہیں, کافر ہیں, لیکن وہ ایسے مشرک کافر ہیں کہ جن سے ہماری جنگ نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس صورت کے اندر کیا ہے, اس صورت کے اندر پوری ٹوٹل وہی چیز ہے جس طریقے سے کسی مومن کو آدمی خطا کے طور پر مار دے. تو وہاں کیا کہا تھا؟ ایک غلام آزاد کرے گا اور دیت دے گا اس کے گھر والوں کو. دیت کتنی تھی؟ 100 اونٹ. یاد رکھیے دیت کتنی تھی؟ 100 اونٹ تھے. فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَفَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ, تو دیت دے گا سالم دیت پوری کی پوری اس کے گھر والوں کو. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غلام بھی آزاد کرے گا اور وہ غلام مومن ہونا چاہیے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ, بس اگر نہ پائے وہ غلام آزاد کرنا, یعنی غلام آزاد نہ کر پائے. جیسے اس دور کے اندر آدمی غلام آزاد نہیں کر سکتا, غلام ہے ہی نہیں تو کیسے آزاد کرے گا. تو اگر غلام آزاد نہ کر پائے, یعنی ایک تو حق ہے بندے کا, وہ تو معاف نہیں کیا, یعنی کیا تھا؟ دیت دینا, وہ تو معاف نہیں کیا, بلکہ اللہ جو اپنا حق ہے اس میں تخفیف کر رہا ہے. یہ غلام جو آزاد اللہ کروا رہا ہے یہ اللہ کا اپنا حق ہے کہ صرف تم اس کے پیسے دے کے نہ سمجھو کہ تم نے جو ہے وہ جو کام کیا پیسے دے دیے, تمہارے پاس بہت پیسے تھے, تم نے سوچا چلو بندے مارنا جائز ہو گیا, استغفر اللہ علیہ. بلکہ غلام آزاد اس لیے کروا رہا ہے تاکہ تم دل کے اندر اس کو جرم تصور کرو اور اس جرم کی معافی کے اندر ایک مومن غلام آزاد کرو اور یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میری اس خطا کو معاف فرمائے. پھر اللہ فرما رہا ہے لیکن اگر کوئی بندہ غلام آزاد کرنا نہ پائے تو شہرینی متتابعین, فصیام شہرینی متتابعین, تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. اور متتابعین اس لیے کہا کہ ایک آدمی ہے جس کو 60 روزے رکھنے ہیں اور اس نے 59 روزے رکھے اور چھوڑ دیا ایک روزہ, تو اب وہ ایک روزہ مکمل نہیں کرے گا بلکہ دوبارہ سے پہلے روزے سے شروع کرے گا. متتابعین, تاکہ بندہ مر گیا, یہ چھوٹی بات ہے, خطا سے مرا لیکن بندہ مرا, جان چلی گئی کسی کی. شہرینی متتابعین, یعنی ایک خطا سے قتل ہو رہا ہے اور اس خطا کے قتل ہونے کے بعد اللہ کتنے پروٹوکولز بیان کر رہا ہے, اللہ کتنی اس کے اندر احکامات بیان کر رہا ہے کہ وہ جو غلام آزاد کرنا تم نہ پاؤ, مال نہیں ہے یا اس دور میں غلام نہیں ہے, تو شہرین متتابعین, تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. توبۃ من اللہ, یہ جو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنا ہے یہ کوئی بدلہ نہیں ہے, یہ کوئی جزا نہیں ہے, بلکہ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, حکمت والا. اللہ جانتا ہے کہ اس میں اس کے کیا راز اور کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. قتل کی 4 صورتیں یاد رکھیں. میں فقہ نے تو اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن ضمناً ایک معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. قتل ہوتا ہے 4 قسم کا. ایک کہلاتا ہے قتل خطا, ایک کہلاتا ہے قتل عمد, ایک کہلاتا ہے قتل شبہ عمد, ایک کہلاتا ہے قتل بالسبب. قتل خطا تو ہم نے عرض کر دیا قتل خطا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور قتل جو قائم مقام خطا ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اینٹ رکھ رہا تھا اوپر چھت بنانے کے لیے, اینٹ ہاتھ سے چھوٹ گئی, نیچے لگی بندے کے سر پر, بندہ مر گیا. اب وہ بیچارہ مزدور, وہ اینٹ ماری تھوڑی ہے اس نے, اس کو تو ہاتھ چھوٹ گئی, تو یہ قائم مقام خطا ہے, اس کے اندر بھی دیت لازم ہوگی. قتل عمد کیا ہے؟ عمد معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے مار رہا, ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہے؟ قتل عمد ہے. شبہ عمد کیا ہے؟ شب معنی جیسا, لائک عمد, ٹھیک ہے. تو شبہ عمد یہ ہے آدمی نے کسی کو ہنٹر مارے, یعنی کہ مارا اس کو ہنٹروں سے, اور اس کے ذہن میں تھا یار یہ ہنٹر تو کسی کو نہیں مار سکتے, سزا دینا اس کی ذہن میں مقصود تھا. اس کے ذہن میں تھا تھوڑا اس کو ٹیرر ڈالتے ہیں, اس پہ تھوڑا اس کو خوف دلاتے ہیں, تھوڑا ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں.
اور ڈرانے دھمکانے بندہ مر گیا، یا کسی کو آ کے تھریٹ کیا، آ کے اس کو 2-4 چماٹ لگائے اور اچانک سے اس خوف کے اندر اس کا دم نکل گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو. تو یہ جان بوجھ کر قتل کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، لیکن پوزیشن ایسی بن گئی ہے کہ جان بوجھ کے جیسا قتل ہو گیا. تو یہ تو 3 قتل ہو گئے. چوتھا قتل ہے قتل بالسبب. یہ تھوڑا سا ایک طرح سے دلچسپ بھی ہے اور سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہوگی. قتل بالسبب یہ ہے کہ ایک آدمی نے، جو سیدی صاحب نے اس کی مثال لکھی وہ لکھی ہے، ایک آدمی نے ایک مزدور سے اپنی زمین پر کنواں کھدوایا کہ بھائی تم کنواں کھود دو. ہوا کیا، کنواں کھودا تھا پانی کے لیے اور بندہ جا رہا تھا اور بندہ گر گیا، اس میں بندہ مر گیا. اب یہ بھی کنواں کھودنے کی وجہ سے بندہ مرا. تو اب اس کی دیت کون دے گا؟ اس طرح جو ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، ٹریفک حادثات میں بعض اوقات ڈرائیور کی غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو تو پھر کیا قتل خطا کہیں گے اس کو، کہیں مقام خطا کہیں گے. جب بھی ڈرائیور کی غلطی نہیں ہے، وہ تو ارادہ کر رہا تھا بیچارہ کچھ ٹرن کرنے کا، لیکن بندہ مر گیا. تو اب کیا ہوا، سبب ہو گیا. اسی طرح ایک سوال آیا علماء کے پاس، ایک جو ہے وہ میڈیکل سٹور والا ہے، اس نے کوئی میڈیسن کسی کو دی، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں، تو سو ہو جاتے ہیں بہت سارے. یہاں پر اگر کسی نے پرسکرائب کیا ڈاکٹر نے کہ بھائی یہ جا کے میڈیسن تم لے لو. اب میڈیسن تو ٹھیک تھی لیکن کچھ ہوا، ریئیکشن کر گئی، بندہ مر گیا. اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر یہ ہوگا کہ یہ بھی قتل خطا تو ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر جب پرسکرائب کر رہا تھا، نہ اس کی خطا سے مارنے کی نیت تھی، نہ جان بوجھ کے سے مارنے کی نیت تھی. ایک مس ہیپن ہو گیا کہ ایک سبب بنا، اس سے بندہ مر گیا. اس طرح جس نے پانی کے لیے کنواں کھدوایا تھا، نہ کھدوانے والے کی نیت تھی کہ بندہ گر جائے اس میں، نہ کھودنے والے کی نیت تھی سے بندہ گر جائے. تو اب جو مزدور ہے، یہاں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بہت اچھے پیسے بناتے ہیں، تو یہاں تو بیچارے وہ سو بھی دے سکتے ہیں. تو میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جو میڈیکل اسٹور پاکستان وغیرہ میں ہوتا ہے، وہاں پر اگر کوئی بندہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے، یہاں تو ملتی نہیں ہے کاؤنٹر پہ اس طرح کی جو چیزیں، وہاں کوئی میڈیکل اسٹور پہ کھڑا اور اس نے کوئی دوائی کسی کو دے دی، اور وہ دوائی بھی ایسی چیز تھی کہ جس سے جو ریسٹرکشنز میں نہیں تھی کہ یہ نہیں دینا چاہیے، اس نے دے دی لیکن ریئیکشن ہو گیا. تو اس صورت کے اندر فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس کی دیت کون دے گا؟ وہ تو مزدور آدمی، غریب آدمی. اس کی دیت کے اندر فرمایا اس کی دیت دیں گے عاقلہ. عاقلہ کسے کہتے ہیں؟ عاقلہ کہتے ہیں اس کے آوان و انصار کو، یعنی اس کے دوست و رشتہ دار کو، یا وہ جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کمپنی میں ایک ایسا فنڈ جنریٹ کیا جائے گا جو کہ اگر کوئی اس کا امپلائی سے جان بوجھ کر نہیں بلکہ یہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت کے طور پر وہ جو اس کی کمپنی ہے، وہ اس کی کمپنی کے تمام لوگ جو ہے ایک فنڈ سے جنریٹ کریں گے، اس فنڈ سے اس کی دیت دیں گے. لیکن ان تمام کمپنی کے وہ تمام لوگوں پر ایک ساتھ دیت دینا لازم نہیں ہوگی، بلکہ 3 سال کا ان کے پاس ٹائم ہوگا. 3 سال کا ان کے پاس ٹائم ہوگا کہ اس کی دیت دینے میں اس کی ہیلپ کریں. اور اگر وہ دیت نہیں دے پائے گا تو یہ اسٹیٹ پر ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست پر یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامی ریاست مقتول کو، یعنی جو قتل ہوا ہے بیچارہ، اس کی فیملی کو اسلامی ریاست اپنے پاس سے دیت ادا کرے. یہ ایک قانون بنا دیا گیا. تو اس کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو یعنی کہ انشورنس، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو جس کمپنی میں آدمی کام کر رہا ہے اس سے کچھ اگر معاملہ ہو جاتا ہے تو عاقلہ پر یہ لازم ہے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو عاقلہ ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے اس فقہا کی ٹرم کے اندر کہ وہ اس کے آوان و انصار اس کی دیت ادا کرنے میں اس کی ہیلپ کریں گے. تو یہ 4 صورتیں ہو گئیں. ایک ہو گئی قتل خطا، ایک ہو گئی شبہ عمد، اور ایک ہو گئی قتل عمد، اور ایک ہو گئی قتل بالسبب. قتل بالسبب کے اندر اس کے اندر نہ خطا کی نیت تھی اور نہ جان بوجھ کے نیت تھی، ایک سبب بن گیا، ایک ریزن بن گیا، اس کے تحت ہو گیا. تو اس کے تحت ہم نے عاقلہ کے معاملات بیان کر دی. اس کی اور تفصیل کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ضمناً ایک قتل کے حوالے سے گفتگو چلی تو میں نے 4 کنڈیشن آپ کے سامنے بیان کر دی. اس کی تفصیل جاننی ہو یا کبھی کوئی اس طرح کی خدا نہ خاصہ سچویشن ہو تو کسی مستند عالم و مفتی سے رابطہ کریں تاکہ اس کے اور تفصیلی احکام آپ کے سامنے واضح کر سکے. پھر اگلی آیت میں فرمایا، یہ تو ابھی تک ساری بات اللہ نے کی ہے قتل خطا کی، اور اب جان بوجھ کے قتل کو ہم نے کیا کہا؟ قتل عمد، عین میم دال، عمدن. عمدن کا معنی جان بوجھ کر. اللہ کہہ رہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے
متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، بڑی سخت آیات ہے۔ کوئی کسی مومن کو اگر جان بوجھ کر قتل کر دے، اللہ فرما رہا ہے اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ یہ وہ آیت ہے، یہ جہنم کے ساتھ جب خالدن فیہا کا لفظ آتا ہے، یہ تو صرف کافر کے لیے آتا ہے۔ خالدین ہی فیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنت کے اندر وہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ مومن۔ جہنم میں وہ رہیں گے خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کون رہیں گے؟ کافر۔ جہنم سے نکلے گا کون؟ اپنے اعمال کی سزا پا کر، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ لیکن یہاں جو لوگ قاتل ہیں، جو ٹارگٹ کلرز ہیں، جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، مظلوم لوگوں کو مارتے ہیں، ایک ایسے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کہ جن کی کوئی خطا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کسی جان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر مارتا ہے۔ سورہ مائدہ جب آئے گی 6 پارہ، وہاں تو اللہ نے کہا ومن قتل فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو کسی ایک انسان کو مارا گویا اس نے ساری انسانیت کو مارا۔ جان لینا یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، جان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس دنیا میں، اس عالم کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب علماء نے اس پر ڈسکس کیا کہ بھائی اصول تو یہ ہے کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہاں فرمایا قاتل اگر مومن بھی ہے تو جہنم میں رہے گا۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے، ایک یہ ہے کہ اگر بندہ کسی کو قتل کر دے جان بوجھ کر، لیکن یہ جانتا ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں حرام ہے، میں جو کام کر رہا ہوں ہے غلط، میں جو کام کر رہا ہوں بہت بڑا گناہ، تو اب اس کا ایمان تو نہیں جائے گا اس بات سے، لیکن بہت بڑا گناہ کرے گا، آخرت میں اس کی سزا پائے گا۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی اس ٹارگٹ کلنگ کو یا لوگوں کو مارنے کو جائز سمجھ لے اور کہے کہ بھائی میرا تو یہ کاروبار ہے، میرا تو بزنس ہے، اور میں تو لوگوں کی جو ہے وہ مارنے کے لیے جو ہے وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں سپاری لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا تو یہ بزنس ہے، مجھے تو مارنا ہی مارنا۔ تو اگر کوئی بندہ اس لحاظ سے اگر یہ کام کرتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، تو اللہ نے ایک چیز کو حرام کیا ہے اور آدمی اس کو حلال سمجھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن کی آیت کا انکار، اور وہ ہو جائے گا کفر۔ تو اگر کوئی بندہ کسی مومن کو جان بوجھ کر جائز سمجھ کے مارے تو کفر ہو جائے گا، اور کفر کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جہنم خالدن فیہا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی بات کی، وہ اس قاتل کے لیے بات کی جو اس قتل کو جو جان بوجھ کے کیا گیا ہے اس کو جائز سمجھ کر کرے تو وہ کافر ہو جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہر قسم کی قتل سے، قتل خطا سے بھی، قتل عمد سے بھی، شبہ عمد سے بھی، قتل سبب سے بھی، ان چاروں قتل ہمارے ہاتھوں ہونے سے یا ان چاروں کے حوالے سے ہمیں قتل ہو جانے سے اللہ محفوظ رکھے۔ یقیناً یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں، آدمی بڑی ٹربل میں آتا ہے، آدمی کے قصور نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے ہو جائے جب بھی مسئلہ، یا ہم اس کی زد میں آ جائیں جب بھی بڑا مسئلہ۔ تو اللہ سے پناہ مانگی، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے، اور دین کے ان اصولوں پر چل کر معاشرے میں ایک امن کی فضا قائم کرنا نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم یہ ایسے اصول اللہ نے دے دیے ان 2 آیتوں میں، اگر پوری دنیا میں یہ نافذ کر دیے جائیں تو پوری دنیا کے اندر مہینے کے اندر امن آ سکتا ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی آپ کو یہاں پر بھی کوئی میس کلنگ کم ہے، یہاں لوگ مثالیں تو دیتے ہیں لیکن میس کلنگ یہاں بھی کم۔ بات یہ کہ میڈیا اتنا دکھاتا نہیں ہے چیزیں، ورنہ تو ہر جگہ ہر علاقے میں کہیں نہ کوئی مر ہی رہا ہے۔ تو اگر یہ اصول جو قرآن نے دیے ہیں وہ اصول اگر ہم اپنا لیں عالمی سطح پر، تو اسلامی ریاست کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلم ریاستوں کے لیے بھی یہ اصول ایسے ہیں کہ جو حرمت جان کو بھی لے کر آئیں گے اور حرمت مال کو بھی لے کر آئیں گے، اور ہر شخص کی جان بھی اور مال بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.